کر رہی ہو؟ ہم سڑک کے بیچوں بیچ ہیں۔ تقویٰ نے گھبرا کر بازو آزاد کروانا چاہا۔ پہلے تم اداسی کی وجہ بتاؤ، ورنہ دونوں یہیں کھڑے رہیں گے۔ عائشہ کو اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر شرارت سوچی۔ عائشی جانے دو، یہ ہمارے گھر کے قریب ہے سڑک، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ تقویٰ نے تحمل سے سمجھایا۔ نہیں، عائشی بولنے ہی والی تھی کہ دونوں کے پاؤں کے قریب چڑچڑاہٹ کرتی گاڑی رکی۔ دونوں اچھلتی گرتے بچیں۔ کیا ہے میڈم، اگر مرنے کا اتنا ہی دونوں کو شوق ہے تو کسی دوسری جگہ جائیں، ہم غریبوں کو کیوں مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں، گھر سے پڑھنے کے بہانے سے نکل کر سڑکوں پر گھومتی پھر رہی ہیں، اور ایسی لڑکیوں کی وجہ سے دوسری شریف لڑکیاں بھی بدنام ہیں۔ وہ آدمی لگتا تھا پہلے ہی بہت غصے میں تھا اور اپنا غصہ دونوں پر نکالنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھا چلو، سوری بھائی، معاف کر دیں۔ لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر تقویٰ گھبراتی بولی اور عائشی کو پکڑ کر جانے لگی، پر وہ ہلی بھی نہیں۔ رکو تقویٰ، 1 منٹ۔ عائشی اس کی پکڑ سے بازو زبردستی نکال کر اس آدمی کی جانب مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ہم جیسی لڑکیوں سے؟ ہاں، کیا سمجھا ہے؟ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کی طرح سمجھتے ہو؟ منہ نوچ لوں گی اس بکواس پر۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ اس آدمی پر چڑھ دوڑی۔ دیکھو دیکھو بھائیو، یہ ہیں آج کل کی بے شرم لڑکیاں، جنہیں صرف موقع چاہیے مردوں سے الجھنے کا۔ وہ آدمی آس پاس جمع ہوتے مردوں سے بولا۔ تقویٰ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے یہ سب دیکھ کر۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے اور گاڑیوں سے بھی لوگ رک رک کر دیکھنے لگے۔ چلو عائشی، تمہیں میری قسم۔ چادر کو چہرے کے قریب کھینچ کر وہ منت کرنے لگی۔ کیا بولا تو بے شرم ہے؟ ہم، ارے بے شرم ہوگا تو، تیری ماں، تیری بہنیں۔ عائشی کا تو دماغ گھوم گیا۔ اس پر تقویٰ کی حالت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کی کوئی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے چیخ چلا کر بغیر کسی کی پرواہ کیے دھاڑی۔ ارے مجھے تو لگتا ہے طوائف ہیں، کوٹھے پر کوئی نہیں آتا تو سڑک پر نکل آئی ہیں۔ اس آدمی کے لفظ تھے یا خنجر؟ تقویٰ کو اپنا دل چیرتا محسوس ہوا۔ کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ آس پاس چہمگوئیاں ہونے لگیں تو کوئی منہ آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ عائشی تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ۔ عائشی نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ بیچ میں ہی کسی نے اس آدمی کے منہ پر ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں کیا؟ اپنے گھر میں بھی ایسے ہی بات کرتے ہو؟ گلے سے پکڑ کر ایک اور تھپڑ مارا۔ دفع ہو یہاں سے، ورنہ ایک ہڈی بھی جسم میں سلامت نہیں رہے گی۔ گاڑی پر دھکا دے کر اس نے کہا، دیکھ لوں گا تمہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ تم کیا ان کے لگتے ہو؟ گاڑی وہاں سے بھگاتے جاتے جاتے دھمکی دینا نہیں بھولا۔ رک، تجھے بتاتا ہوں۔ تماشا ختم، چلو چلو اب نکلو۔ تالی بجا کر اپنے آس پاس راستے سے جمع لوگوں کو کہا، جو پتہ نہیں کیا کیا کہتے جانے لگے۔ اتنی سننے سے پہلے اگر منہ پر مار دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے نیچے پڑے تقویٰ کے بکس اٹھا کر دیتے اسے روتے دیکھ کر کہا، شکریہ آپ کا۔ کتاب لیتے بغیر ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ جانے لگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی، عائشی کہہ کر جانے لگی۔ حیدر شاہ سر ہلا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ تقویٰ، تقویٰ پلیز میری بات تو سنو۔ تقویٰ یار سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ عائشی اس تک پہنچنے کی کوشش میں بھاگتی جا رہی تھی اور تقویٰ بغیر سنے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ تقویٰ پلیز، گیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ افسوس سے بولی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن پر اس کا سانس اٹک گیا اور اچھل کر پلٹی۔ سامنے ہی نیو مرسڈیز کلاس کھڑی تھی اور اس سے نکلنے والے کو دیکھ کر عائشہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی، پر دیکھتی ہی رہی۔ آپ کو شاید میں نے شکریہ ادا کر دیا تھا۔ پھر پیچھا کرنے کی وجہ؟ گاڑی سے
6 فٹ لمبے قد، سفید رنگت، شہد رنگ بال اور گرے آنکھیں، اس وجیہ مردانہ شخصیت کے مالک حیدر شاہ کو دیکھ کر ایک پل کو تو وہ کچھ بول نہ سکی، پر اس کے اپنے سامنے آنے پر وہ ہڑبڑا کر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ حیدر نے مسکرا کر اس گلابی گڑیا سی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے لگا شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے، اس لیے قریب رہنا ضروری سمجھا۔ اوہ ہیلو، واٹ یو مین؟ ہم کیا جھگڑالو عورتیں لگتی ہیں آپ کو؟ وہ بھڑک اٹھی۔ جھگڑالو نہیں، صرف عورتیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ہیں، عورت ہوں گی آپ کی بہن، میں لڑکی ہوں، وہ بھی چھوٹی والی، ابھی میری ایج ہی کیا؟ وہ عورت لفظ پر برہم ہوئی۔ چلو میری بہن اندر ہے، آپ ان سے کہہ دیں۔ اس نے اندر گیٹ کی طرف اشارہ کر کے مسکراہٹ روکی۔ عائشہ نے پہلے تو نہ سمجھی سے دیکھا، پھر جب سمجھ آیا تو چیخ پڑی، ارے تو آپ مہکار بھابھی کے بھائی ہیں حیدر شاہ؟ جی میں مہکار کا بھائی حیدر شاہ ہوں۔ اس کی چیخ پر کچھ حیران ہو کر اس نے کہا، میں عائشہ افضل ہوں، مہکار بھابھی کی پڑوسن۔ ویسے آپ لگتے تو نہیں مہکار بھابھی کے بھائی۔ سر سے پاؤں تک دیکھتے اس نے کہا، جی مطلب؟ حیدر نے نہ سمجھی سے پوچھا، ارے کچھ نہیں، آپ جائیں نا اندر، کب سے کھڑے ہیں، بھابھی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جی ہاں میں بھی سوچ رہا تھا، پر آپ راستہ دیں تو؟ گیٹ کے سامنے کھڑی ہونے پر مسکرا کر کہا، اوہ سوری، میں بھی نہ۔ سر پر ہاتھ مار کر وہ سائیڈ ہوئی تو نظر اس کی گاڑی پر پڑی۔ اوہ واو، یہ آپ کی گاڑی ہے؟ حیدر سے بولی۔ حیدر اس کی حیرت بھری آواز پر مڑا تو اس کی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ جی لگ تو میری رہی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ لگ نہیں رہی، آپ کی ہی ہے، جانتے ہو میں بھی ابو کو کہہ رہی تھی گاڑی لینے کو، اتنی بڑی خبر جیسے بتائی ہو، بہت مہنگی لگ رہی ہے۔ اچھا چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے حیرت انگیز انداز پر حیدر کندھے اچکا کر اندر چلا گیا۔ کیوں اتنی لیٹ آئی ہو؟ تقویٰ اندر جا رہی تھی کہ مہکار نے بیچ میں ہی روک کر پوچھا۔ وہ بھابھی یونی سے ہی دیر ہو گئی تھی، فرینڈ سے کچھ نوٹس لینے تھے نا اس لیے۔ وہ گھبرا کر جلدی سے بولی، اگر حقیقت بتاتی تو ضرور بڑا جھگڑا کرتی، جیسے ان کچھ دنوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کرتی آ رہی تھی۔ ذرا چہرہ دکھا۔ اس کے جھکے چہرے کو دیکھ کر مشکوک ہوتی مہکار نے تھوڑی سے پکڑ کر سر اونچا کیا، اور یہ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال اور سوجی ہوئی ہیں؟ وہ حیرت و بے یقینی سے بولی۔ ذرا پھپھو دیکھیں تو صحیح تقویٰ کی حالت۔ مہکار نے اپنے روم سے نکلتی سائرہ بیگم کو بھی متوجہ کیا۔ اس صورتحال سے تقویٰ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ کیا ہوا ہے لڑکی؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ یہ تمہارا چہرہ کیوں لال ہے؟ سائرہ بیگم نے جھڑکتے کہا۔ کچھ نہیں ہوا ہے آئی، وہ بس آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا اس لیے لال ہے۔ اتنی سخت دونوں ساس بہو کی تفتیش سے اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، اور آنکھوں میں کچھ تو گیا ہوگا نا، یا دونوں میں ایک ساتھ؟ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے پوچھا۔ دروازے پہ کھڑا حیدر اپنی بہن کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھا۔ السلام علیکم۔ سڑک والی لڑکی کو مصیبت میں دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ جانتا تھا اگر وہ حقیقت بتاتی تو بڑا ایشو ہو جاتا۔ حیدر کے سلام پر مہکار نے سر گھما کر دیکھا تو دیکھتی رہی۔ حیدر بھائی آپ، وعلیکم السلام، پر آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ مسکراتی وہ تقویٰ کو چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ سرپرائز حیدر کی جان، اسے گلے لگا کر ماتھے پر بوسہ دے کر بولا، اندر آئیں، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آج آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، میں کتنی خوش ہوں۔ ایک بار پھر اس کے گلے لگ کر محبت سے بولی، کیسی ہیں پھپھو؟ پاپا آپ کو بہت مس کر رہے تھے۔ سلام کرتے اس نے پوچھا، وعلیکم السلام میرا بیٹا، میں ٹھیک ہوں، میں بھی بہت یاد کرتی ہوں اسے، اللہ سلامت رکھے، ایک بار بہن سے ملنے نہیں آیا۔
زندگی کا کیا بھروسہ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بھائی کی یاد پر رنجیدہ ہو کر بولی، پاپا نے کہا ہے جلد ہی آئیں گے اب پاکستان۔ باتیں سننے کے ساتھ مہکار اسے بازو سے پکڑ کر چھوٹے سے لاؤنج میں لے آئی۔ تم ابھی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ چینج کر کے پھر کچھ اسپیشل سا لاؤ میرے بھائی کے لیے۔ خاموش کھڑی سارا منظر حیرت سے دیکھتی تقویٰ کو دیکھ کر وہ ترک کر کے بولی، جس پر وہ ہوش میں آ کر سر ہلاتی اپنے روم میں چلی گئی۔ بہت مس کیا میں نے آپ کو بھائی، لاڈ سے کندھے پر سر رکھ کر مہکار بولی۔ تو نامحسوس انداز میں سائرہ بیگم نے منہ پھیرا۔ میں نے بھی۔ ماتھے پر لب رکھ کر اس نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ ہمارا چھوٹا چیمپئن کہاں ہے؟ اس کے لیے میں بہت سارے کھلونے لایا ہوں، ساحل کا پوچھ سے بولا۔ وہ تو ابھی سو رہا ہے، کچھ دیر میں اٹھنے والا ہے۔ اس کے بتانے پر حیدر نے سر ہلایا۔ بائی دی وے یہ آپ کی سرونٹ ہے۔ کچن کی طرف جاتی تقویٰ کو دیکھ کر جواب، جو اب چادر کی جگہ دوپٹے میں تھی، حیدر مہکار سے بولا، جس پر وہ مسکراہٹ چھپانے لگی۔ نہیں، ہارون کے دوست کی بہن ہے بیچاری، گاؤں سے ہے، یتیم۔ سائرہ بیگم نے اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے کہا۔ تقویٰ کچھ نہ بولی، ہاتھ میں موجود ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی۔ اوہ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ ہوا۔ نو بھائی، اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ ہر کوئی آ کر یہی کہتا ہے۔ تمہاری غلطی نہیں۔ کیوں تقویٰ؟ معصومیت سے کہتے اس نے تقویٰ کی رائے چاہی۔ اب وہ کیا کہتی، صرف سر ہلانے لگی۔ پر جب ذرا سی نظریں اٹھائیں تو ان گرے آنکھوں کو خود پر ٹکا پا کر گھبرا گئی۔ آپ وہی ہیں نا؟ شرارت سے اس نے کہا۔ تو مہکار اور سائرہ بیگم نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب بھائی وہی کون؟ آپ ملے ہیں یا کچھ ہوا تھا راستے میں؟ مہکار کے سوالوں کی بوچھار نے تقویٰ کے چہرے کی رنگت پیلی کر دی۔ حیدر نے دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھا۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، آپ سب اتنا سیریس کیوں ہو گئے؟ ہنس کر کہتے وہ مہکار اور سائرہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ بہت برے ہیں، مجھے تو ڈرا ہی دیا۔ بازو پر ہاتھ مار کر مہکار بولی تو حیدر مسکرا دیا۔ میں جاتی ہوں۔ تقویٰ وہاں اپنا وجود بے مطلب سا پا کر اجازت لیتی چلی گئی۔ حیدر بیٹے تمہارے بیگ کہاں ہیں؟ سائرہ بیگم نے اسے ایسے دیکھ کر پوچھا۔ وہ پھپھو ہوٹل میں، سر کھجا کر اس نے کہا۔ کیوں ہوٹل میں حیدر بھائی؟ آپ کو میں نے قسم دی تھی نا، ابھی منگوائیں سارا سامان، آپ یہیں رہیں گے تو بس یہیں رہیں گے۔ مہکار تو یہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی کہ حیدر ہوٹل میں رہے۔ مہکار میں وہیں ٹھیک ہوں، اس نے سمجھانا چاہا۔ نہیں بیٹے، ابھی تمہاری پھپھو زندہ ہے، ایسے کیسے پھپھو کے ہوتے ہوئے تم ہوٹل میں ٹھہرو گے؟ میں یہ کبھی نہیں مان سکتی۔ مہکار ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی سامان منگواؤ۔ دونوں نے فیصلہ سنا کر اس کی ایک نہیں سنی، مجبوراً اسے سامان منگوانا پڑا۔ میں نے آپ کے لیے پہلے ہی روم چمکا دیا ہے، کیونکہ آپ کو چمکتی چیزیں بہت پسند ہیں نا؟ مہکار مسکرا کر بولی تو حیدر ہنس پڑا۔ ابھی یاد ہے تمہیں؟ کیا مطلب؟ وہ کچھ ٹھٹکی۔ کچھ نہیں، میں سب کے لیے گفٹس لایا ہوں، ابھی لے کر آیا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے قد جسامت کو دیکھتے سائرہ بیگم نے نظر اتاری۔ حیدر کو یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے اور مہکار کی دانت نکلے ہوئے تھے، اور اس سب میں گھر کی ساری ذمہ داری تقویٰ کے سر پر آ گئی۔ ایک میڈیکل کی ٹف پڑھائی، اوپر سے سارے گھر کی ذمہ داری، پر یہ شکر تھا کہ وہ کھانا بنا کر خود کچن میں کھاتی اور اپنے روم میں بند ہو جاتی۔ پہلے تو تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی تھی گھر والوں سے، اب یہ بھی بند ہو گئی تھی۔ اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا اسے۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، پھر قرآن پاک کا ذکر، اس کے بعد سب کے لیے ناشتہ بنانا اور خود کو یونی کے لیے تیار ہو کر چلے جانا، وہاں سے آ کر فریش ہو کر اپنے لیے روٹی بنانا، جو اکثر مہکار کی پکائی ہوئی کم پڑ جاتی تھی، کھانا کھا کر برتن مانجنا، اور پھر کبھی مہکار کے کپڑے پریس کرنا یا کبھی سائرہ بیگم کے دھونا۔
اس کے بعد ساحل کو پڑھانا، جو کہ ایک بڑی مشکل تھی۔ اس کے بعد خود پڑھنے بیٹھتی تو بیچ بیچ میں مہکار بھابھی کی پکار ہوتی رہتی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے، یا ساحل کے لیے تھک ہار کر وہ رات کے لیے پڑھنے کو چھوڑ دیتی۔ پھر رات کا کھانا بنانا، اور جب نماز ادا کر کے وہ پڑھنے بیٹھتی تو اتنی تھک جاتی کہ پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتی۔ کبھی کبھی جب پھپھو کی یا دانیال کی کال آتی تو دل کرتا کہ کہہ دے مجھے یہاں نہیں رہنا، پر انہیں مشکل اور پریشانی کا سوچتے چپ کر جاتی۔ کام اس کے لیے بڑی مشکل کی بات نہیں تھی۔ اسے لگتا جیسے مہکار بھابھی اسے جان بوجھ کر پڑھنے نہیں دیتی، اور اس کے بات بات پر اس کی رنگت پر طنز اس کا رونے جیسا چہرہ ہو جاتا۔ اور آج کل تو وہ اور بھی پریشان تھی کہ اگر حیدر راستے والے حادثے کی مہکار کو بتا دیا تو کیا ہوگا۔ اس لیے وہ زیادہ ہی ایک ہی گھر میں اس سے چھپتی پھر رہی تھی کہ وہ نہ ہی اسے دیکھے اور نہ ہی اسے یاد آئے۔ پر اس کی یہ بھول تھی، چھپنا ہی سب پریشانیوں کا حل نہیں ہوتا۔ آج سنڈے تھا اور وہ گھر پر تھی۔ عائشہ سے اس نے بالکل بات کرنا بند کر دی تھی، پر وہ روز آتی تھی اسے منانے کے لیے۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں بیٹھا حیدر اور ساحل آپس میں باتیں کر رہے تھے جب عائشہ نے آ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، صبح سویرے یہاں کیسے مس؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ یس مسٹر، ہم اپنی فرینڈ کو منانے کی کوشش میں اپنی قسمت آزمانے آئے ہیں۔ یہاں آپ کی کون سی فرینڈ رہتی ہے؟ حیدر نے ناسمجھی سے دیکھا، کیونکہ اسے تقویٰ پوری طرح سے بھول گئی تھی۔ ماموں، تقویٰ آپی کی بات کر رہی ہیں، آپی ان کی فرینڈ ہے۔ ساحل کے بتانے پر عائشہ مسکرائی تو حیدر کو وہ حادثہ یاد آیا جب عائشہ کے ساتھ بلو چادر میں وہ سانولی رنگت والی لڑکی رو رہی تھی۔ اچھا وہ اس گھر میں رہتی ہے؟ ایک طرح کا حیدر نے طنز کیا تھا، یہاں وہاں دیکھتے ہی۔ جی ہاں، اسی گھر میں رہتی ہے۔ السلام علیکم ہارون بھائی، کیسے ہیں آپ؟ لاؤنج میں آتے ہارون کو دیکھتے مسکراتی عائشہ بولی۔